الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا۔ معزز حاضرین، پچھلے درس میں ہم مسح سے متعلق جو متفرق مسائل تھے اس سے فارغ ہو گئے۔ آج انشاءاللہ تیمم سے متعلق آج سے ہم تیمم کا طریقہ، اس کی مشروعیت، پھر تیمم کب کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے تیمم سے متعلق بعض متفرق مسائل، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تیمم یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تیمم یتیمم تیممن۔ اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی ڈکشنری معنی کے لیے قرآن کی یہ آیت استعمال کیا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ تو تیمم کا معنی کیا ہوا؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ کون سا معنی؟ لغوی معنی۔ ڈکشنری میننگ ہوتی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ شریعت میں یا اصطلاح میں تیمم کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے مسح کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کیا ہے؟ مخصوص طریقے کے ساتھ پاک مٹی سے دونوں ہاتھوں اور چہروں کے مسح کو، چہرے کے مسح کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس کا شریعت میں حکم ہے؟ ہاں، شریعت میں اس کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ پہلے اللہ تعالیٰ وضو کا طریقہ بیان کیا، وضو کا طریقہ بیان کر کے آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، او لامستم النساء، یا پھر بیویوں سے ملاقات کیے ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہیں پاتے ہو۔ یعنی جن چیزوں سے وضو اور غسل ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمائے۔ کیا فرمائے؟ کیا تو تم بیمار ہو اور یا پھر سفر پر ہو، کیونکہ سفر میں بھی پانی نہیں ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ بیماری میں پانی چھونے کا ڈر ہوتا ہے، پانی کو ہاتھ لگانے کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، یا پھر جو ہے قضاء حاجت سے تم فارغ ہو جاؤ اور اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو، فلم تجدوا ماء، اتنی حالتوں میں اگر تم پانی نہیں پاتے ہو تو اللہ حکم دے رہے ہیں فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کرو۔ تیمم کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے اس میں۔ تو اس قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ تیمم کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو، اس سرزمین کو مسجد اور پاک بنا دیا۔ مطلب زمین کیا ہے؟ پاک ہے۔ کس اعتبار سے؟ یعنی زمین کے کسی بھی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، زمین کے کسی بھی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، مطلب پاک مٹی ہونا ہے، شرط اتنی ہے بس پاک ہونا ہے۔ دوسری چیز مسجد بنا دیا زمین کو، مطلب نماز کہیں بھی
پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی طویل حدیث آ رہی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ تو بہرحال اس حدیث کے ٹکڑے اور قرآن کریم سے آیت معلوم ہوا کہ تیمم اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تیمم یہ امت کی اسپیشلٹی ہے، تخصص ہے، خاصیت ہے، کیونکہ تیمم پچھلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ پانی سے ہی دھلنا تھا۔ اس امت کے کئی اسپیشلٹی ہیں، اس میں سے اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی کو پاک کر دیا، تیمم کا طریقہ عطا کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ اس حدیث میں 5 چیزیں بتائی گئیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں اور بھی ہیں جو اس امت کی خاصیتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مٹی کے ذریعے سے یا پھر ہوا کے ذریعے سے 1 مہینے کی مسافت سے، رعب کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے میری مدد کر دی گئی۔ خوف یعنی کافروں کے دلوں میں رعب اللہ تعالیٰ ڈال کر کے کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈر بٹھا دیا تھا مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے سے۔ تو یہ جو مدد کی گئی، اس سے پہلے انبیاء کو ایسی مدد نہیں کی گئی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے سرزمین مسجد اور پاک بنا دی گئی۔ فرماتے ہیں فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کوئی بھی میری امت کا آدمی نماز کا وقت پا لیتا ہے، مسجد نہیں پاتا ہے، کار میں جا رہا ہے، سفر پر ہے، ہاں سفر پر ہے تو فوری طور پر نماز کا وقت ہو گیا، وہی کار رکا لیں، راستے کے کنارے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بس کنارے کہیں بھی جو ہے اپنا چائے مصلی ڈال لیا یا نہیں ڈالا، ملا ڈال لیا، نہیں تو نہیں، تو جو ہے بس جگہ پاک ہو، صاف ہو، اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے کیا کر لیں، وہ نماز پڑھ لیں۔ مگر پہلے کے دور میں جو ہے ایسا نہیں تھا، یہ اسپیشلٹی نہیں تھی، عبادت کے لیے جگہیں خاص ہوتی تھی پہلے کے دور میں۔ آپ سنے ہوں گے وہ واقعہ، مشہور واقعہ کہ ایک ماں آ کر کے جریج کو پکارتی ہے، جریج کا واقعہ مشہور ہے، جریج جریج بول کر بولتی ہے، وہ اپنے عبادت خانے میں تھا، نماز میں تھا، جواب نہیں دے سکا ماں کا، دوسرے دن آئی پکاری، تیسرے دن آئی پکاری، پھر ہوا یہ کہ ماں جو ہے بدعا دے کر کے چلے گئی، وہ بدعا سے ایسا ہوا کہ ان کا عبادت خانہ سب پھوڑ دیا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ پہلے کے دور میں عبادت خانے خاص ہوتے تھے، عبادت وہیں پر کی جاتی تھی۔ ہاں ہماری امت کے لیے کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، عباد الرحمن کی صفتیں دیکھیے، چلتے پھرتے لیٹے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ اس امت کی اسپیشلٹی ہے۔ اور آپ یہ واقعہ بھی سنے ہوں گے جو ایک آدمی 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا، سنے ہیں نا واقعہ، توبہ کا واقعہ؟ تو اس کو کیا کہا گیا؟ جب ایک عابد کے پاس آئے، ایک عبادت گزار کیا بولے کہ بھائی فلان جگہ چلے جاؤ، تم اس جگہ میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے تم توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ ہمارے لیے راستے میں کبھی بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی گھر میں یاد آ گیا، ہمارے گناہوں کا ڈر ہوا، وضو کیے، بہتر ہے، افضل ہے، وضو کر کے جو ہے اللہ رب العزت کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لیے۔ ایسے ڈائریکٹ بھی توبہ کر سکتے ہیں، اس امت کے لیے ایسی خاص جگہ نہیں ہے، کہیں بھی عبادت کر سکتے ہیں اس امت کے لیے۔ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنیمت کا مال میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ پچھلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ غنیمت کا مال کس کو بولتے ہیں؟ جنگ میں مال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مال فے اور ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے 10ویں پارے کے اندر، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اسی میں ذکر ہے مال فے کا۔ مال فے جنگ کے لیے گئے، بغیر جنگ کے ہی مال حاصل ہو گیا، بھاگ گئے کافر لوگ، تو مال جو حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے بولتے ہیں۔ جنگ لڑ کر کے جو مال ملتا ہے اس کو بولتے ہیں مال غنیمت۔ تو پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا یہ مال، ایسے ہی چھوڑ دینا تھا، مگر اس امت کے لیے اللہ تعالی حلال کر دیا۔
پھر چوتھی خاصیت بتاتے ہیں وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے سفارش دی گئی، شفاعت کبریٰ۔ سنایا ہوں میں آپ لوگوں کو وہ حدیث، پورے لوگ جو ہے نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، سب لوگ منع کر دیں گے کہ بھائی میرے خود گناہ ہیں، یہاں دنیا میں گناہ صغیرہ مجھ سے خود سرزد ہو گیا، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پھر سفارش کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کس کو عطا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے جو ہے سفارش دی گئی۔ وَكَانَ النَّبِيُّ، آخری خاصیت، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنی قوم کے لیے خاص تھے، مگر میں جو ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد بھی مکہ المکرمہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ المکرمہ میں تو اس وقت کتنے طرح کے لوگ تھے؟ عیسائی بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور دین ابراہیم کے نام پر جو لوگ شرک و بدعات رچا رکھے تھے وہ لوگ بھی تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سے آنے سے پہلے تک بھی تھے۔ ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین پہلے آیا، بعد میں جو ہے موسیٰ کا آیا تو ابراہیم کا دین مٹ گیا، موسیٰ کے دین پر عمل کریں گے، ایسی بات نہیں تھی پہلے کے دور میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جو بھی اگر نبی کے سچے دین پر قائم تھا، توحید پرست تھا، وہ جنتی ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ دین ابراہیم دین حنیف پر قائم ہو، تمام کیا ہے؟ جنتی۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی وحی ملی پورے ادیان منسوخ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اسلام کو میں نے اختیار کر لیا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین میرے پاس قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس امت کی پانچویں خاصیت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے پاس عام بھیجے گئے۔ تو بہرحال تیمم اللہ رب العزت ایک تخفیف، ایک آسانی کر کے اس امت کے اوپر عطا کیا ہے۔ اگر کوئی پانی نہیں پاتا ہے، کب تیمم کرنا ہے میں انشاءاللہ بولوں گا، اور وہ تیمم کرنے کو غلط سمجھتا ہے تو سمجھو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کئی لوگ بار بار پیشاب کے قطروں کا، وضو ٹوٹنے کا مسئلہ، یہ سب مسائل ہو کر کے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، غلط ہے بالکل۔ ان کو چاہیے کہ اگر وضو میں دشواری مشقت ہو رہی ہے تو ان کے لیے آپشن کیا ہے؟ تیمم کا آپشن ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے آسانی کی ہے۔ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، آدمی کیا کرے گا اگر پانی نہیں پائے گا؟ تو نماز فرض ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہے اس امت کے لیے ایک آسانی عطا کی ہے، تخفیف کی ہے کہ وہ تیمم آسانی طریقے سے کر لیں۔ تو بہرحال تیمم کی مشروعیت اس امت کی خاصیت ہے۔ تیمم کی ابتدا کیسے ہوا، اس کے آغاز کیسے ہوئی، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔